بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا لیکن ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھ گئی۔ غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو۔ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ درویش کا مقصد یہی ہوتا ہے، خود اللہ سے جڑتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اور وہ ہر چیز کو اللہ ہی سے متعلق کر دیتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا کہ جب غصہ آئے جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اب اس درخت سے وہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں وہ سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں پر کرتے تھے۔ پروانے کا یہی کام ہوتا ہے، جب وہ اپنے محور کے گرد چکر لگا لیتا ہے پھر جان بھی اسی کو دے دیتا ہے، اور محبت کا بھی یہی تقاضا ہے، جب کسی کے ساتھ جڑ جاؤ تو سانس رکنے تک اس کے ساتھ رہو۔ بصیرت کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ جس کو اللہ نے نور کہا اسی کو بصیرت بھی کہا گیا ہے۔ ظاہری سطح عام قاری قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن سے آدمی باطن کو سمجھتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، باطنی معاملات کو سمجھتا ہے۔ اور چوتھی سطح ایسی ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب محبوب مل جائے تو انسان جھوم جاتا ہے، پھر اس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ بھوک کی فکر رہتی ہے، نہ پیاس کی، نہ زمانے کی، نہ بیماری کی۔ وہ صرف بانٹنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ محبت کے قوانین میں جو بنیادی چیز ہے وہ بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، لٹانا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بے چین پھرتی ہے بانٹنے کے لیے۔ عالم کتابوں کا محتاج ہوتا ہے اور اس کا علم کتابوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ درویش کا علم مشاہدے پر ہوتا ہے، مشاہدہ کائنات کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے درویش کا علم عالم کے علم سے بھی آگے ہوتا ہے۔